مولانا عمر صاحب پالن پوری رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں کبھی کسی عالم کی برائی مت کرنا اور کسی عالم کی ذات میں کوئی عیب مت نکالنا۔ اگر تم نے کسی عالم کو برا کہا اور اس کے علم کو حقیر سمجھا تو اللہ تعالیٰ تمہاری 10 نسلوں تک کوئی عالم پیدا نہیں کرے گا۔ حضرت حسن بصری رحم اللہ کا قول ہے، اگر علماء نہ ہوتے تو عوام دہوڑ اور ڈونگرو کی سی زندگی گزار لیتے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے لکھا کہ اہانت علم اور اہانت اہل علم کفر ہے۔ مولانا گنگوہی رحم اللہ فرماتے ہیں، جو علماء ربانین کی حقارت کرتا ہے اس کی قبر کو کھود کر دیکھو، اس کا منہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحم اللہ سے کسی نے شکایت کی کہ حضرت مقامی علماء کام میں ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اس پر حضرت نے غصے سے فرمایا، خبردار آئندہ علماء کی شکایت کرنے سے پرہیز کرو ورنہ تمہارا ایمان پر خاتمہ نہ ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کی مثال ستاروں کی سی ہے، جب چمکتے ہیں تو لوگ ان سے راہ پاتے ہیں اور جب چھپ جاتے ہیں تو لوگ حیران و پریشان رہ جاتے ہیں۔ اور عالم کی موت اسلام کا ایک ایسا رکن ہے جس کی اصلاح قیامت تک ممکن نہیں۔ علماء وارثین نبی ہے، جس نے علماء کو تکلیف دی اس نے اللہ کے نبی کو تکلیف دی۔ حدیث کا مفہوم ہے، اگر علماء اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں تو عالم بھر میں کوئی اللہ کا دوست نہیں۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، علماء کو دوست رکھتے ہیں۔ شاہان اسلام اور ان کے اراکین سلطنت کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں اسلام کو ترقی دے، علماء و مشائخ کا احترام کرے اور ان کو دوست رکھے اور ظالموں کا کلا کما کر کے ملک کو عدل و انصاف سے آراستہ کرے تاکہ اہل ملک امن و امان سے زندگی بسر کر سکے۔ علم کے معاملے میں قناعت نہیں کرنی چاہیے، عالم سے ہمیشہ تعلق استوار رکھنا چاہیے۔ عالم اور فاضل حضرات کے ساتھ صحبت رکھنا، جاہلوں سے پرہیز کرنا عقل مندی کی نشانی ہے۔ یہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحم اللہ کی وصیت ہے اپنے صاحبزادوں کو۔ علماء نہیں ہوتے تو ہندوستان میں دین ختم ہو جاتا۔ مسجد ہدایت کی منڈیاں ہے اور علماء ربانین دکاندار اور دکان ان کا سینہ ہے۔ قرآن مال ہے، مسلمان خریدار ہے۔ ایمان پونجی ہے، جو خالص نیت سے ایمان خریدنے یہاں آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس کے سوا باقی تمام کمالات نبی کے حاملین علماء کرام اب تک رہے ہیں، اب بھی موجود ہے اور قیامت تک رہیں گے۔ انہی کی صحبت میں اصلاح حال ہوتی ہے۔ تم کہتے ہو ملا بے ایمان ہے، اگر مولوی سوکھے ٹکڑے کھا کر قرآن کو سینے سے نہ لگاتا تو ہندوستان میں اسلام ختم ہو جاتا۔ جاؤ تاریخ کے اوراق دیکھ لو، ساری قربانیاں علماء کرام ہی کی ملیں گے۔ ہندوستان موجود ہے تو علماء کرام کے خون سے ہی ہے۔ علم شریعت سے دور نہ ہٹنا، علم فقہ پڑھ عالم بن۔ سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا اپنے بیٹے کو یہ وصیت۔ خلیفہ عبدالملک بن مروان کی وصیت اپنے لڑکوں کو، عالم بنو کیونکہ مالدار ہوئے تو علم تمہارا جمال ہوگا، اگر غریب ہوئے تو علم تمہارے لیے دولت ثابت ہوگا۔ بیٹا ہر علم میں سے ایک اچھا حصہ حاصل کرو، کیونکہ آدمی جس علم سے جاہل ہوتا ہے اس سے بغض رکھتا ہے، اور مجھے منظور نہیں کہ تم کسی علم سے بغض رکھو۔ حضرت یحییٰ ابن خالد برمکی رحم اللہ کی وصیت اپنے بیٹے کو، جو باتیں ہم نے کسی عالم سے سیکھی ہے ان پر خود عمل کرے، اگرچہ وہ عمل نہ کرتا ہو، اور اسے برا کبھی مت سمجھے اور اسے عزت دو۔ جب کوئی شخص کسی مسئلے میں علماء کی نقل کی مخالفت کرے
تو اپنے دوستوں کو اس پر اعتراض میں جلدی کرنے سے روکے، اپنے دوستوں کو تاکید کرے کہ جب کسی عالم یا درویش کے پاس جانا چاہے تو اپنی عقل کے ترازو کو توڑ کر ان کے پاس جایا کرے۔ یہ عبد الوہاب شیرانی رحمہ اللہ کا قول تھا۔ علماء و صالحین کو عمدہ کپڑے پہنے اور لذیذ کھانے غذائیں کھاتے دیکھ کر جلدی سے ان پر اعتراض نہ کیا کرے۔ جب ہم کسی حاکم یا رکن سلطنت سے ملے تو اپنے ہم عصر علماء اور درویشوں کو ان کی نظر میں بڑھائے۔ جب ہم مسلمانوں کے علماء میں شمار ہونے لگے تو اپنے شہر والوں میں سے زیادہ کریم اور صاحب اثار بن جائے۔ کسی وعظ میں جائے تو وعظ سے پہلے پوری توجہ کے ساتھ اپنے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء انبیاء کا نائبین سمجھے۔ عالم کی صحبت اور کتب حکمت کے مطالعے سے مسرت بخش زندگی حاصل ہو سکتی ہے۔ عالم و عابد دونوں بزرگ ہے، لیکن عالم اپنے ساتھ دوسروں کو بھی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، برخلاف اس عابد کے کہ وہ صرف اپنی ہی کامیابی کی دھن میں لگا رہتا ہے۔